جب 19 رمضان کو مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام کی اذان گونجنے لگی تو پوری کائنات میں سوگ برپا ہو گیا. چرند پرند جنات چیخنے لگے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام انسانوں سے کہنے لگے کہ اے انسانوں، آج آخری مرتبہ علی کی آواز میں اذان سن لو. مولا علی علیہ السلام اذان دے کے مصلی عبادت پہ آئے. اللہ کی عبادت کر رہے تھے. جیسے ہی آپ نے سجدہ کیا تو عبد الرحمن ابن ملجم زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار امام علی علیہ السلام کے سر پہ دے مارتا ہے. بس مسجد کوفہ میں قیامت برپا ہو گئی. تمام چاہنے والے سر پیٹنے لگے. امام علی علیہ السلام کا مصلی خون سے رنگین ہو گیا. آپ کے سر کا خون آپ کے چہرے اور داڑھی پہ آ لگا. کچھ چاہنے والے اس ملعون کو ڈھونڈنے لگے جس نے مولا علی کو ضرب ماری تو کچھ مولا علی علیہ السلام کے سر کا خون صاف کرنے لگے. اتنی دیر میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حسن، یہ نماز فجر کا وقت ہے، پہلے نماز مکمل کرواؤ، اس کے بعد مجھے دیکھنا. امام حسن علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور مسجد میں موجود تمام مسلمانوں نے نماز پڑھی. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو عبد الرحمن ابن ملجم جس نے مولا علی علیہ السلام کے سر پہ وار کیا تھا اس کو پکڑ کے امام کی خدمت میں لایا گیا اور کچھ چاہنے والے شہد کا شربت بنا کے پاس لے کے آئے. جیسے ہی امام علی علیہ السلام نے اپنے قاتل کے چہرے پہ خوف دیکھا تو اپنے چاہنے والوں سے فرمانے لگے کہ اس شربت کی مجھے نہیں بلکہ میرے قاتل کو ضرورت ہے. یہ شربت اسے پلا دو اور دیکھو اس نے مجھ پہ ایک وار کیا ہے، اس پہ بھی ایک ہی وار کرنا اور اگر یہ زندہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا. دیکھو اگر یہ اس وار سے مر جائے تو اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین انسان وہ ہے جو مرے ہوئے انسان کے جسم کے حصے کاٹتا ہے. بس آپ یہ فرمانے لگے اور تمام چاہنے والے آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کے رونے لگے. پھر آپ فرماتے ہیں، حسن، حسین، عباس، چلو مجھے اپنے گھر لے کے چلو. آپ اپنے بیٹوں کے سہارے سے جیسے ہی گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں، عباس، سب چاہنے والوں کو کہو کہ واپس اپنے گھر چلے جائیں. تو کسی نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ سب آپ کے چاہنے والے ہیں، اس حالت میں آپ کو کیسے چھوڑ کے چلے جائیں؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ میرے ضربت کی خبر مجھ سے پہلے میرے گھر پہنچ چکی ہے اور میری بیٹیاں زور زور سے رو رہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کا آواز میرے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے. بس تمام چاہنے والے وہیں رک گئے اور امام علی علیہ السلام گھر تشریف لاتے ہیں. تمام بیبیاں روتی ہیں، امام علی علیہ السلام کو دیکھ کے فریاد بلند کرتی ہیں اور امام علی علیہ السلام سب کو دلاسا دیتے ہیں کہ مجھ سے میرے بھائی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ہی فرما چکے تھے کہ اے علی، میری امت تجھے رمضان کے مہینے میں مسجد میں ضرب مارے گی اور تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی. یہ وقت صبر کا ہے. آپ کو بستر پہ لٹایا گیا. تاریخ نے لکھا، جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کے رونے لگا اور فرمانے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے. جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائے. بس جیسے ہی یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لیے امام علی علیہ السلام کے گھر پہ آتے ہیں اور بآواز بلند کہتے ہیں، یا حسن، یہ ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں. ہم ایک مرتبہ یتیم ہو چکے ہیں، دوسری مرتبہ یتیم نہیں ہونا چاہتے. امام علی علیہ السلام بستر شہادت پہ بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے. بس جیسے ہی 19 کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی، آپ فرمانے لگے کہ اب میرے حجرے میں کوئی بھی نہ آئے کیونکہ پوری دنیا کے جنات و فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں. اور پھر جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ امام حسن سے فرمانے لگے، اے حسن، جاؤ میرے تمام چاہنے والوں سے کہو کہ اپنے امام کا آخری دیدار کر لیں. آپ کے عقیدت مند قطار بنا کے جیسے ہی آپ کی زیارت کے لیے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے. سب چیخ کے رونے لگے. امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو
जो पूछना चाहते हो, क्योंकि मैं अली जमीन के रस्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूँ। पूछ लो, जब तुम मुझे अपनी आंखों से नहीं देखोगे तो पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। किसी अकीदतमंद ने सवाल किया, किसी ने जवाब लिया, कोई ज़ियारत करता रहा। बस जैसे ही अकीदतमंद जाने लगे, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन मेरे पूरे खानदान को मेरे हुजरे में लेके आओ। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की और फरमाया, अब इस खानदान का वारिस मेरा बड़ा बेटा हसन है, जो ये कहे उसे मानना। और इमाम हसन से फरमाने लगे, ऐ हसन, जितना हो सके अपनी ज़बान और किरदार से मोहब्बत और अमन का पैगाम देते रहना। अपने नाना की सुलह हुदैबिया को याद रखना। कोशिश करना कि मुसलमान का दुश्मन न बने और तकवा से दूर न होना। अगर दुनिया तुम्हारे करीब आए भी तब भी इससे दिल न लगाना। दुनियावी चीज न मिलने पर कभी अफसोस न करना। हमेशा हक बात कहना, मजलूम की मदद करते रहना। हसन, हुसैन, जहाँ तक हो सके मेरे इस पैगाम को हर एक तक पहुँचाना कि अपने काम जिम्मेदारी से करते रहें और अपने दरमियान ताल्लुकात को अच्छा बनाए रखें, क्योंकि मैंने तुम्हारे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि लोगों के बीच में सुलह करवाना हजारों सालों के रोजा नमाज से बेहतर है। और यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना कि कभी वो भूखे न रहें और पड़ोस में रहने वालों का ख्याल रखना, क्योंकि